آپ لوگ توجہ کریں گے، چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ماں باپ کی خدمت بہت بڑی سعادت ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا کہ ماں باپ کیا ہے، تو کریم نے فرمایا یہ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی، یعنی خدمت کرو گے تو یہی جنت ہے، اور اگر نافرمانی کرو گے تو یہی تمہارے لیے دوزخ۔ والدین جب تک موجود ہو کوشش کی جائے کہ ان کی خدمت کی جائے اور خدمت کی سعادت حاصل کی جائے۔ اس کے لیے زیادہ سرمایے کی ضرورت نہیں ہوتی، بڑے گھر کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے تھوڑے سے ظرف کی ضرورت ہوتی ہے، بردباری کی ضرورت ہوتی ہے، حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ موبائل والے بھائی میری طرف دیکھیں، توجہ کریں جی، آپ کو دے دیں گے، جو بنا رہے ہیں نا انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے۔ آپ سارے اگر یہ کام کریں گے تو بات کس سے کر دیں؟ یہ جو بنا رہے ہیں ویڈیو یہ دے دیں گے جی دوستوں کو، وہ جی مسیطے گل ہوگی ہوتے مطمئن ہو جو۔ آپ سارے نہ ادھر ادھر دیکھیں، بات پر توجہ کریں، تھوڑا حوصلہ پیدا کریں اپنی طبیعت میں۔ وہ جو قرآن مجید نے فرمایا نا کہ والدین کو اف نہ کہو، جیسے بزرگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی عادات بعض اوقات بچوں کی طرح ہو جاتی ہو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں چاہیے، لیکن بڑھاپا ہوتا ہے، کپ کپ ہو جاتے ہیں، اعصاب کمزور ہوتے ہیں، تو جب والدین موجود ہوں تو علم کے ساتھ بات کریں، دل کو بڑا رکھیں۔ ہم سہتے تو ہیں ہی، دکاندار گاہکوں کی بات بھی سہتا ہے، اگر دکان کرائے کی ہے تو مالک کی بات بھی سہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم اگر کہیں ملازمت کرتے ہیں تو وہاں جو آفیسر ہوتے ہیں ان کی باتوں کو بھی، اور تجربہ کر لیجئے گا، آپ کو بچوں کی بھی سہنی پڑے گی۔ تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے ماں باپ کوئی بظاہر ایسی بات کریں جو ہماری طبیعت سے ٹکراتی ہے تو اسے سہنے کا، ہمارا مزاج، ہماری طبیعت۔ دوسری بات یہ کہ جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو کیا کرنا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں 12 حقوق والدین کے وہ لکھے ہیں جو ان کے انتقال کے بعد بندے کا ذمہ ہوتا، انتقال کے بعد بھی 12 حق ہیں۔ ان کے غسل کا، کفن کا، دفن کا بندوبست کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اگر والدین کے ذمہ قرض ہو، اولاد دینے کی پوزیشن میں ہو تو ان کی ذمہ داری ہے اس قرض کو ادا کریں۔ ذمہ داری ہے اولاد کی کہ والدین کے رشتوں کو نبھائیں، ان کے دوستوں سے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، اور اولاد کی یہ ذمہ داری ہے والدین کے جانے کے بعد کہ وہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، دعائے مغفرت کریں، جو نیکیاں والدین کرتے تھے ان نیکیوں کو جاری رکھیں، خیر کے کام کریں۔ ہمارے ہاں غسل کفن والا معاملہ بھی بڑا منفرد ہے، ہم کسی کا انتظار کرتے ہیں کوئی آئے تو غسل دے اور کفن پہنائے، کوئی زیادہ مشکل کام تو نہیں۔ جس طرح سے نرم ہاتھوں سے اور توجہ سے آپ یہ کام کریں گے دوسرا تھوڑی کوئی کر سکے۔ بیٹیاں غسل دیں ماں کو، بیٹے غسل دیں باپ کو، جنازے میں بھی کوشش کی جائے بچہ باشرع ہو، اسے نماز جنازہ پوری آتی ہو، وہ امامت کرے جنازے کی، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ پھر اس کے بعد ایصال ثواب کا جو ہمارے ہاں مزاج ہے اس میں بھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں بہت لمبے خرچ کیے جاتے ہیں، بعض لوگوں پر تو ختم شریف کی وجہ سے قرضے چڑھ جاتے ہیں، تو مستحب کام کے لیے کبھی بھی اتنا اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں کہ وہ آپ کے لیے اذیت اور آزمائش ہو جائے۔ کوشش فرمائیں کہ اعتدال میں رہ کے آپ خرچ کریں اور کسی قسم کا بھی کوئی دکھاوا نہ کریں، کوئی تصنع نہ کریں، کوئی بناوٹ نہ کریں، کسی قسم کی کوئی چیز نہ کریں۔
آپ سادہ سا بھی ختم شریف ہو جائے گا تو اللہ بڑا کریم ہے، وہ تو چاہے تو ایک چیز کا اجر اتنا بڑھا دے کہ اپنی رحمت سے اسی کی برکت سے معافی عطا کر دو۔ تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے طویل اہتمام کریں اور طویل بندوبست کریں، بلکہ کوشش کریں کہ والدین کے ایصال ثواب کے لیے وہ کام کریں جس کی ضرورت ہے، وہ کام کریں جس کی۔ آپ حدیث پاک دیکھیے نا، ترمذی میں موجود ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے کیا کروں؟ تو کریم نے فرمایا کہ ایک میٹھے پانی کا کنواں کھدوا دیں۔ آپ دیکھیے، کسی کو کھانا کھلانا بھی ثواب ہے، رستہ وسیع کرنا بھی ثواب، فقط پانی کی ضرورت تھی تو ضرورت کے مطابق سرکار نے فرمایا کہ یہ والا کام کر۔ انہوں نے کنواں کھدوایا تو اس کا نام تھا جناب سعد کی ماں کے نام کا کنواں۔ تو آج جو ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق ایصال ثواب کریں جس چیز کی حاجت ہے۔ مطلب یہ کہ آپ مہنگے مہنگے کھانے پکا لیں اور آپ طویل قسم کے رش ڈال لیں، اس کی حاجت نہیں۔ جس چیز کی ضرورت ہے آپ وہ کر دیں۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے میرے سگے بھائی پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، تو آپ اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے اس کا قرضہ اتار دو۔ آپ کو پتہ ہے میرے عزیزوں میں سے فلاں آدمی بیچارہ تکلیف میں ہے، مقروض ہے، تو آپ اس کو کچھ دے دیں والدہ کے ایصال ثواب کے لیے، والد کے ایصال ثواب، اس کو آسانی اس کی ہو جائے گی۔ مقروض تو قیدی ہوتا ہے۔ تو آپ جتنی مرضی اچھی اچھی کھانے پکا لیں، جاتی دفعہ کوئی نہ کوئی کہہ جائے گا کہ فلانی چیز میں نمک کم تھا، اس میں سے تنقید ہوتی، آپ وہ والا کام کریں۔ دوسری بات یہ کہ دعائے مغفرت، دعائے مغفرت سالانہ نہیں ہوتی، ماہانہ نہیں ہوتی، وہ تو روزانہ ہوتی۔ دعائے مغفرت ہر نماز کی ہر آخری رکعت میں پڑھتے ہیں نا، ربنا اغفر لی والی والدی۔ تو ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت تو روزانہ ہے، روزانہ ہر روز دعا کریں۔ صبح مائیں روز دعا کرتی ہیں بچوں کے، بچہ جاتا ہے تب بھی دعا کرتی ہیں، بچہ آتا ہے تب بھی دعا کرتی ہیں، دعا دیتی ہیں، باپ روز دعا کرتے ہیں۔ تو بچوں کو بھی چاہیے سالانہ ماہانہ نہ رکھیں، اس کو روزانہ، اور آپ اپنے لفظوں میں دعا مانگیں، خوبصورت کر کے اللہ کے حضور حاضری دیں۔ حضور نے فرمایا میری امت قبروں میں گناہگار جائے گی، نکلے گی تو نیکوکار نکلے گی۔ تو یا رسول اللہ قبروں سے نکلتے نیک کیسے ہو گئے؟ تو حضور فرمانے لگے ان کے پچھلوں نے دعائیں ہی اتنی کی ہیں کہ اللہ نے قبروں میں بھی گناہ معاف فرما دی۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے کہ جو لوگ قبر میں جاتے ہیں انہیں ایمرجنسی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا کام ہے انہیں؟ ایک خون کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک ایمرجنسی ضرورت ہوتی ہے۔ ایمرجنسی کا مطلب سمجھتے ہیں نا کہ پریشانی زیادہ ہے، جلدی جلدی بندوبست۔ جو لوگ قبر میں چلے جاتے ہیں انہیں ایمرجنسی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایمرجنسی دلیل کیا ہے؟ مشکات شریف میں حدیث، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ قبر میں جو شخص ہے وہ اس طرح ہے جس طرح کوئی دریا میں ڈوبنے والا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بھائی دعا کر دے، میری بہن دعا کر دے، میرا بیٹا دعا کر دے، میرا باپ دعا کر دے، میرا کوئی عزیز دعا کر دے۔ تو جو آدمی ڈوب رہا ہے اسے تو ایمرجنسی ضرورت ہے نا سہارے کی۔ آپ اسے کہیں گے سال کے بعد لاؤں گا تو معاملہ تو خراب ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا جو قبر میں ہے وہ اس طرح ہے جس طرح دریا میں ڈوبنے والا کوئی شخص۔ تو ایمرجنسی دعا کی ضرورت، دعا کا مزاج بنائے اور بڑی اللہ کے حضور محب ہو کے اس کی بارگاہ میں دعا مانگو، عرض کرے کہ مالک جانے والوں کی بخشش فرما،
ان کے لیے پورا آپ کا ذہن بنا ہوا ہو، پورے ذوق سے آپ دعا کریں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم کچھ کام کرتے تو ہیں لیکن بعض اوقات محسوس ہوتا ہے یار اس نے کیا تو ہے، ذرا نہیں کیا تو ہے پر ذرا تھوڑا سا نا. بچے جاتے ہیں نا کبھی مدرسوں کے کہیں پڑھنے کے لیے، خیر ہمارے مدرسے کے تو نہیں جاتے، تھوڑی پابندی لگائی ہوئی ہے. میں بچوں سے کہتا ہوں کہ تم نہ 2 رکوع پڑھنا، اتنا پڑھنا ذرا دل لگا کے پڑھنا. جیڑی کر دیا پابندی لائی جائے نا پورا قرآن پاک ہی پڑھ کے جانا ہے، یہ ویسے بھی درست نہیں ہے. حضور نے فرمایا جب تک دل جمے پڑھو. مجبوراً آپ کریں گے تو کیا نکلے گا اس میں سے؟ آپ اصالہ ثواب کریں، دعائیں مغفرت کریں، 1.5 منٹ کی دعا کریں، آپ 1 منٹ کی کریں، پر ذرا دل جمی سے کریں، ذرا سے کریں. ایک شخص نے دعا مانگی تو انہوں نے فرمایا تم نے جلدی کی ہے. یا رسول اللہ کیسے مانگو؟ پہلے فرمایا اللہ کی حمد کر، پھر اس کے نبی پہ درود پڑھ، پھر دعا مانگ، اللہ تیری دعا کو پایا. ایک آپ طریقہ اختیار کریں نا کسی بھی چیز، پہلے اللہ کی حمد کر، پھر حضور پر فرمایا درود نہیں کرو گے آسمان کے درمیان دعا لٹکی رہے گی، ملک رہے گی، پر قبول نہیں ہوگی. کب قبول ہوگی؟ جب نبی کریم کے حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ عرض کی یا اللہ میری امت کہتی ہے تو ہماری دعائیں کو نہیں فرماتا. ابو نعیم نے اس کو لکھا تو رب کلیم ان سے کہہ دو ارے لفظ میرے ساتھ ہوتے ہیں، دل نہیں میرے ساتھ ہوتا. وہ بتائے اللہ ماشاءاللہ بعض پیروں کی دعائیں بڑی رٹی رٹائی ہوتی ہیں، وہ کیسڑی چل جاتی ہے، دعا سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ کوئی آمین کہے نہ کہے، نہ اللہ ماشاءاللہ کرنے والے کی توجہ نہ کرانے والے کی توجہ. وہ بھائی جتنی دعائیں ہم کرتے ہیں نا پھوڑی پہ بیٹھ کے جانے والے کے لیے، اتنی تو آپ ویسے ہی 2 لفظ کہہ دیں یا اللہ جانے والا اچھا تھا اسے معاف کر دے، بڑا کرم ہو. ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی، ہم تو تبصرے کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے، دعا کرو جی دعا. اچھا نہیں لگتا، اخلاقاً ٹھیک نہیں، ورنہ میرا دل کرتا ہے کسی وقت پوچھوں کہ جناب کیا دعا کی آپ نے؟ یہ جو دعا کرو جملہ پکارا گیا ہے تو کیا دعا کیا؟ تو بڑے ذوق سے شوق سے دعا کریں. اور آخری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ اچھی گواہیاں ہونا جانے والوں کی، وہ گواہیاں بھی دیا کریں. کسی کی اچھی بھائی حضور نے فرمایا تم زمین پر گواہ ہو. اذکروا محاسن موتاکم، میں جب تم میں سے کوئی چلا جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو. کیا کر میری طرف دیکھیں جی موبائل والے بھائی، کیا کرنا ہے؟ اچھا بندے میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور کمزوریاں بھی. اب چلا جائے تو پھر کمزوری کا ذکر، کسی بات کو ڈسکس. اذکروا محاسن موتاکم، جانے والے اچھی باتوں کا ذکر، اس کے اندر جو محاسن پائے جاتے تھے، جو اس کے اندر خوبیاں پائی جاتی. بندہ آپ کو دنیا میں ایسا بندہ نہیں ملے گا جس میں کوئی نہ کوئی خوبی نہ ہو، اس خوبی کا ذکر کریں. اور یہ جو ہمارے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں جیسے ہمارے بھائیوں کی والدہ، یہ تو ویسے ہی لوگ ہوتے ہیں سیدھے سادھے، زمانے کی تیزیوں کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ بیچارے تو ساری زندگی سادگی میں گزار دیتے ہیں. درویشی میں وہ چلاکیاں جو لوگ کرتے ہیں، دیہاتوں کے اکثر بزرگ ان سے دور ہوتے ہیں اور دور ان کی زندگی گزر جاتی ہے، اور کثرت سے بھولے بھالے لوگ ہوں گے جنت میں. تو اس لیے اچھائیوں کا ذکر کریں، والدین کے لیے دعائے مغفرت ذرا ذوق شوق سے کریں، اپنی طبیعت کو بحال رکھیں، اپنے مزاج میں دیکھیں میری اسے ٹھیک نہیں، بڑا مشکل سے آیا ہو، جانا شروع کیا تھوڑا بہت لیکن ابھی دشواری ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں گھر سے نکلا ہوں تو مجھے یاد تھا میں جگہ جا رہا ہوں تو وہاں سے ہی دعا کرتا نکلا ہوں. آپ بات کو سمجھیں، جب آئیں تو پھر آپ پورا دل لگا کے آئیں، پورے ذوق سے آئیں، پورے شوق سے آئیں. ختم میں آئے
الحمدللہ گھر سے میں نے وضو کر لیا تھا، کچھ نہ کچھ میں نے ورد زبان رکھا کہ وہاں جا کے میں بھی اس سال ثواب میں کچھ کلمے شامل کروں، پھر پورے دل سے آئیں، پھر پورے ذوق سے آئیں، پھر مجبوری سے نہ کریں کام، پھر بعد 2 جملے کہیں آپ، میں نے کہا 1.5 منٹ کی دعا کریں ذرا ذوق کے ساتھ کریں، ذرا پھر پوری دلچسپی کے ساتھ، پھر دقت میں آ کے کوئی کام نہ کریں، اس چیز کو اپنی طبیعت کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کے بزرگوں کے لیے رحمت اور فضل والے فیصلے فرمائے۔ ختم شریف پڑھ لیں، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص صحیح کر کے پڑھنی ہے جی، وہ بھی توجہ سے، وقت درود پاک لو۔